ہاں ہوں، وہ بھی مغرور ہو کر اکڑا تھا۔ مکمل اس کے گریبان پر ہاتھ دھرے اس کے تھوڑے اور قریب ہوئی۔ کوئی نشانی بتا دیجیے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کی ہو گئی ہوں۔ مکمل کی تپش زدہ گرفت اس کے چہرے کے گرد تھی۔ عبید نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے، ایک بے خود نظر مکمل کے چہرے کے ہر نقش پر ڈالی اور اسے خود سے دور کرتے ہلکی سی مسکان لیے مسکرایا۔ مکمل تو اس کے جواب کی بے قراری سے منتظر تھی۔ زبانی کلامی اپنی نہیں بناؤں گا، اسٹامپ پیپر پر پکی مہر لگے گی، جائیداد کی طرح تمہیں اپنے نام لگا کر وصیت کر جاؤں گا کہ میرے آگے اسے تقسیم نہ کیا جائے۔ محبت مجھ جیسے انسان کو سوٹ نہیں کرتی، مجھ جیسا بزنس مین یک طرفہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جسے لین دین کی عادت ہو وہ بھلا صرف دینے پر راضی کیسے ہو جائے؟ مکمل سکندر، جب مکمل عبید بنے گی اس دن وہ میری ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرا بس چلے تو تمہاری رگوں میں بھی اپنا خون رواں کر دوں، تمہارے وجود، روح، دل اور دماغ ہر اپنا نام درج کر دوں، پر چیخ چیخ کر کہوں کہ دیکھو تم بس میرے ہو۔ نظریں جھکا کر وہ پگلا اپنے دل کے بپھرتے جذبات بتا کر بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے وہ اظہار کرنے سے بچ نکلا ہو۔ دل تک وہ پگلی جی ہی تو اٹھی تھی، رگوں میں خون والا ظالمانہ اور انوکھا کام صرف عبید ملک جیسا جلاد ہی کر سکتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل ہنس دی تھی۔ عبید بھی کچھ سنجیدگی کے کھول سے باہر نکلے، اپنی ظالم نظر مکمل پر ڈالے مسکرایا تھا۔ تم بھی میرے جلاد ہونے پر قائل ہو؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش تم رقابت نہ لاتی، بے وفائی کر لیتی۔ پھر سوچتا ہوں کہ اگر بے وفائی کی ہوتی تو مجھے مرے ہوئے کئی دن بیت چکے ہوتے۔ پھر لگتا ہے کہ رقابت ہی اچھی ہے، پر مکمل یہ بھی میرا دم گھونٹ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں میں تکلیف سمیٹے وہ مکمل سے اپنی اذیت میں کمی کا طالب تھا۔ مکمل بنا دیر لگائے اس شخص کے سینے سے جا لگی تھی۔ آپ کا دم گھٹنے نہیں دوں گی، آپ کو ہر طرح سے یقین دلاؤں گی کہ میں آپ کی ہوں۔ آپ کے حصے میں آنے والی رقابت بھی بہت خاص عنایت لیے ہے۔ مکمل نے اس شخص کے نام سے محبت کی تھی، مگر یہ محبت تو مجھے کسی کی طلمسی آنکھوں سے ہوئی ہے، کسی کے وجود اور دل سے ہوئی ہے، ہونٹوں کے اوپر اس دل سے ہوئی ہے۔ خود سوچیں کہ کہاں وہ نام سے لپٹی خواب جیسی محبت اور کہاں یہ مکمل کو روح تک سرسبز اور شاداب رکھنے والی محبت۔ کیا کوئی مقابلہ ہے؟ اس کے سینے سے الگ ہوتی مکمل تو اسے خود میں سمیٹ چکی تھی۔ جو الجھن میں اتنے دن سے سلجھا نہیں پایا تھا وہ مکمل نے کس قدر جلد حل کی تھی۔ عبید کے پتھرائے وجود میں کتنی دیر جنبش تک نہیں ہوئی تھی، مگر پھر وہ بے قراری سے اس کا چہرہ تھامے مسکرایا تھا اور اس کی مسکراہٹ پر مکمل بھی اپنی پوری رعنائی کے سنگ مسکرائی تھی۔ تم مجھے میری لگ رہی ہو، پر کاش وہ نام سے جڑی محبت بھی میرے حصے میں ہوتی۔ مکمل کی آنکھیں درد سے ایک بار پھر نم ہوئی تھیں۔ کاش وہ اس شخص کو اپنا ہر جذبہ پورا دے پاتی۔ یہ تو ہلکی سی ناانصافی پر بھی راضی نہ تھا۔ آپ کے حصے میں مکمل جو ہے، دونوں ہی حسرت زدہ سی تکلیف میں بے حال ہوئے تھے۔ یعنی میرا حصہ بہترین ہے۔ عبید کے چہرے کا اندھیرا زائل ہو رہا تھا۔ مکمل کی سانس اور دھڑکن اپنی عام رفتار سے بڑھی جب وہ شخص اس کی گال سے اپنا چہرہ مس کیے اپنی آنکھیں بند کرتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ ہر طرح سے مکمل کی آنکھیں بھی اس مہربانی پر گداز ہوئے بند ہوئی تھیں۔ وہ پگلا اب اسے خود میں سمیٹے اپنی پوری جادوئی طلسم بکھیرتی مسکان لیے آنکھیں کھول چکا تھا۔ مکمل اس کی بازوؤں کی ظالم گرفت میں قید تھی۔ عبید نے اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اسے مزید خود میں جکڑا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے تم مکمل عبید ہو۔ تمہارا آج کا یقین دلانا مجھے پسند آیا ہے، تبھی اس کی خوشی میں اپنا نام تمہیں دیتا ہوں۔ مجھے یقین دلاتی رہو، میں تم پر یوں ہی ایک ایک کر کے ہر سکھ بانٹتا جاؤں گا، پر یاد رکھنا مکمل اظہار سب سے آخر پہ دوں گا۔ مکمل اس کی اس بے خودی سی گرفت سے ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ یہی چاہتی تھی۔ وہ اسی محبت کی طلبگار تھی۔ کچھ دیر وہ اسے یوں ہی جکڑے رہا اور پھر بیچاری پر ترس کھائے فوراً سے اسے خود سے نجات دیے روبرو ہوا۔ مکمل کی گھبرائی شکل دیکھ کر وہ بے ساختہ سا ہنسا کر مکمل بھی مسکرا دی۔ میری ایک میٹنگ ہے، ارشد سے بھی ملنا ہے، تم مکمل آرام کرو۔ رات تک تم مجھے سر اور دماغ چاٹتی ہوئی چاق و چوبند حالت میں چاہیے ہو، اور اس دل برداشتہ گرفت کے لیے سوری نہیں کہوں گا، کیونکہ میں آگے بھی یہی کروں گا۔ تمہیں کمپرومائز کرنا ہوگا۔ وہ واقعی کوئی تیسری خلائی مخلوق ہی تھا۔ اب تو مکمل کو اس کی بات سن کر رونے کی بجائے ہنسی آئی تھی۔ کس دھڑلے سے موصوف آئندہ کے مظالم کی فہرست تھمائے فون کر رہے تھے اور چہرے پر کچھ دیر پہلے والی خوشگواری تو نہ جانے کہاں غائب ہوئی تھی۔ میرا جوڑ جوڑ ہل گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ بندہ کبھی تو مہربان ہو جاتا ہے۔ مکمل بھی مکمل تھی، فوراً سے منہ پھیلائے شکوہ کیے بولی تو عبید کی نظریں ایک بار پھر مدھم تڑنگ لیے شریر سی سنجیدگی میں لپٹ گئیں۔ اچھا، ایک اور ٹرائی کرتا ہوں۔ ہر جوڑ پر
فیکٹری فٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جلاد یہ ظلم دوبارہ کرتا، مکمل آنکھیں نکالے کچھ دور کھسک گئی۔ دونوں ہی مدھم دل فریبی لیے ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے، ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں میں بھر لینا چاہتے تھے۔ اس شخص کا اظہار تو اس کا انگ انگ کر رہا تھا۔ آنکھیں کر رہی تھی کیا ہوا جو یہ جلاد خود پرست تھا، مگر وہ مکمل سکندر پر بہت جلد مکمل مہربان ہونا چاہتا تھا، اور جس طرح عبید ملک سب سے الگ تھا، بالکل ویسے ہی اس کی محبت بھی اس دنیا کی سب سے دل فریب محبت تھی۔ میں ریڈی ہوتا ہوں۔ خود ہی وہ یہ ظالم آنکھوں کی تکرار والا معاملہ ختم کیے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا صوفے پر رکھا سوٹ اٹھائے مکمل پر ایک پراسرار نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا۔ مکمل بھی اب کی بار ہنس دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں بھلا، یا تم نے لگتا ہے مجھے دل سے معاف نہیں کیا تھا؟ رات شدید الجھن زدہ کاٹنے کے بعد آخر دلاور نے ہمت کر کے جواد سے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ دونوں ہی فی الوقت آفس کی میٹنگ روم میں موجود تھے۔ آپ کی پشت پناہی کے بنا حیا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو ذرا ابھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں؟ کیا آپ اور آپ کی بیٹی نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ خدا کے لیے مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کی حد سے زیادہ بے ادبی کر جاؤں۔ دلاور کا یہ پس پردہ حقارت امیز غصہ تو جواد کو بھی آگ لگا چکا تھا، مگر وہ ابھی اپنے غصے کو قابو ہی رکھنا چاہتے تھے۔ دیکھو جواد، حیا کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے یقیناً بہت برا کیا ہے، لیکن یقین کرو میں نے اس کی بہت سرزنش کی ہے۔ بھروسہ رکھو کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ جواد اپنے ساتھ ساتھ حیا کی پوزیشن بھی کلیئر کر رہے تھے۔ دلاور نے ایک خونخوار نظر اپنے اس آستین کے سام جیسے بھائی پر ڈالی جو ایک بار پھر معافی کا جھوٹا ڈرامہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ دلاور غصے سے اٹھ کر رخ پھیر چکے تھے۔ اب کی بار یہ بات میں نے دبا لی ہے، لیکن اگلی بار میں خود پولیس کے پاس جاؤں گا۔ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو سزا دلوانے میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ اچھا ہوگا کہ آپ حیا کو سمجھا دیں کہ اپنی بچی کچی عزت کو سرے عام رسوا نہ کرے۔ اگر مجھے بابا جان کی بنائی عزت اور وقار کا پاس نہ ہوتا تو حیا کو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ کسی کو مارنے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی کہا ہے، اور میں نے نہیں چاہتا کہ اس کی عزت یوں تھانے کچہری میں رسوا ہو۔ دلاور نے اپنے لہجے کی سختی آج کوشش کے باوجود بھی نہیں چھپائی تھی۔ وہ اب ان دونوں باپ بیٹی کو کوئی رعایت نہیں دے سکتے تھے۔ جواد کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے یہ سب کہو۔ ٹھیک ہے دلاور، اب فلم چلانی ہی پڑے گی تم سب لوگوں کو۔ اب میں ایسی مار ماروں گا کہ تمہاری روحیں تک کانپیں گی۔ میں عبید ملک کو اس کی سچائی بتا دوں گا، وہ بھی ہر ثبوت کے ساتھ۔ اس گھمنڈی سے اس کا یہ نام، عزت اور سب حسب و نسب چھیننے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جواد دل میں حقارت لیے اپنا اگلا لاحہ عمل سوچے اٹھ کر دلاور تک آئے اور چہرے پر کمال کی پریشان لہر لائے اپنا ہاتھ دلاور کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب حیا کچھ نہیں کرے گی، بے فکر رہو۔ بھائی سے یوں روٹھو مت، وہ غصے میں یہ پاگل پن کر گئی ہے، ورنہ اس نے بس چند گولیاں دی تھیں۔ یہ تو مکمل کا فیور تھا جس نے کام خراب کیا، پر پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ آگے سے میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ جواد کی اس بے رحمانہ گفتگو پر دلاور کی آنکھیں ضب سے زرد ہو رہی تھیں، یعنی اگر کسی کی جان چلی جاتی تب بھی ان کو فرق نہ پڑتا۔ دلاور کا دل آج پہلی بار جواد ملک پر دھاڑ کر چیخنے کا کیا تھا، مگر وہ اپنے مزاج کے خلاف چاہ کر بھی نہیں پائے تھے، ورنہ آج وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہے تھے وہ واقعی بہت برا تھا۔ جواد کہہ کر اپنی اچٹتی نظر ڈالے میٹنگ روم سے نکل گئے تھے، جبکہ دلاور نے مڑ کر ان کو جاتے دیکھا۔ افسوس ہے کہ یہ بے رحم شخص میرا کچھ لگتا ہے، یہ لوگ ابھی بھی خطرہ ہیں۔ کیا کروں میں؟ میرے خدا مجھے کوئی حل بتائیے۔ آخر میں کیسے عبید اور مکمل کی حفاظت کروں؟ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دیتے، کیونکہ آج وہ واقعی بہت زیادہ دل برداشتہ تھے۔ مما آپ مکمل کو دیکھتی رہیے گا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ جب تک فریش ہو کر نکلا تھا تب تک مکمل دوبارہ سے سو گئی تھی۔ خود عبید کو بھی ابھی تک ہلکا فیور تھا، مگر فریش ہونے کے بعد وہ کافی ریلیکس اور فریش لگ رہا تھا، مگر مکمل کو ابھی بھی کافی حرارت تھی۔ نیند کی گولیوں کا ری ایکشن بھی تھا کہ اسے بار بار غنودگی چھا رہی تھی، اور اس کا وجود بھی تپش زدہ تھا۔ جاتے ہوئے وہ اسپیشل لاؤنج میں آ کر مہرین کو بولا تو وہ اسپیکر پر قربان ہی ہو گئی تھی۔ ایک پیاری سی دل فریب مسکراہٹ لیے وہ اپنے چاند کا ماتھا چومے ہنس دی۔ ایسی ہی فکر کرتے رہنا اس کی، باقی میں تمہاری مکمل کا پورا خیال رکھوں گی۔ تم بھی اپنا دھیان رکھنا، ابھی بھی ہلکی ہلکی تپش باقی ہے۔ ناشتہ وہ مکمل کو صبح کروا چکا تھا اور خود بھی ابھی مہرین کے ساتھ کر چکا تھا۔ مہرین کی بات پر وہ ان کا ہاتھ پکڑے
پیار دیے مسکرا کر سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ اب ارسل سے ملنے کا تھا۔ مہرین فکر مندی سے اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر مڑی تو سامنے سے میمونہ بھابھی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میمونہ یہ سب چپ چاپ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا اضطراب ان کے چہرے پر نمودار ہو رہا تھا۔ بھابھی کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ آپ مجھے کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ مہرین نے بہت محبت سے میمونہ کا ہاتھ تھامے صوفے پر بیٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے۔ میمونہ کا دل چاہا کہ مہرین کو سب بتا دے، مگر نہ جانے کس بات کی ان کو بات بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ عبید جب صبح حیا کے کمرے میں گیا تھا تب میمونہ باہر ہی تھیں۔ وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھیں۔ انہیں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ شوہر اور بیٹی ان کے کہنے میں نہیں تھے۔ حمزہ کو وہ بتا نہیں سکتی تھیں کیونکہ وہ ضرور حیا کی جان لے لیتا۔ اب میمونہ کا دل پھٹ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے اندر کے اس بے چین طوفان کو کس طرح قابو کریں۔ مہرین بھی میمونہ کے چہرے کی پریشانی اور الجھن دیکھ کر ہل چکی تھی۔ میں آپ کو ٹیبلٹ دیتی ہوں۔ آر یو شور بھابھی کہ سب ٹھیک ہے؟ مہرین کو نہ جانے کیوں تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میمونہ نے چہرے کی خفگی چھپائے سر ہلائے مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر مہرین مزید الجھ چکی تھی۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اس اولاد نے تو ذہنی سکون بھی برباد کر دیا ہے۔ خدا نخواستہ عبید نے اگر واقعی حیا کو، یا اللہ میں یہ سب کیسے بتاؤں؟ حیا بے موت مرنے کی پوری پلاننگ کر کے بیٹھی ہے۔ اس بد دماغ لڑکی کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ مہرین ٹیبلٹ لینے گئی تو میمونہ نے اپنا سر پکڑے اس سب صورتحال پر بے حال ہوئے خود کلامی کی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا سوچ رہی تھی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو لڑکی، مرتے مرتے بھی بچ نکلی ہو۔ مکمل ابھی سوئی ہی تھی مگر آواز پر جاگی جب حیا زوردار طریقے سے دروازہ بند کیے اندر آئی اور حقارت سے مکمل پر اپنی تپش زدہ نظریں ڈالے بولی۔ صبح عبید سے بے عزت ہو کر بھی اسے ڈیٹ کو رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ مکمل بھی اپنی آنکھیں کھولے جاگتی ہوئی اب ذرا ٹیک لگائے سیدھی ہوئی تھی، جیسے اللہ بچائی اسے کوئی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مکمل کا ایسا پرسکون تاثر تو حیا کا خون مزید گرم کر چکا تھا۔ پر اب تمہیں تکلیف سہنی ہوگی کیونکہ یہ تمہاری قسمت میں درج ہے مکمل سکندر۔ میں تم سے عبید ملک کو چھین لوں گی اور یہ میرا تمہیں کھلا چیلنج ہے۔ حیا کی اکڑ اور یقین تو واقعی ایک لمحے کو مکمل کا دل لرزا چکا تھا۔ عبید کو چھیننے کی اب کوئی خواب میں بھی بات کرتا تو وہ رنجیدہ ضرور ہو سکتی تھی۔ نہیں دوں گی، میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن اپنے عبید تمہیں بھی نہیں دوں گی۔ میں نے تمہیں بہن سمجھا تھا اور تم نے میرے ساتھ دشمن سے بھی بڑھ کر سلوک کیا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میں لوگوں کو پہچان کرنے میں بہت بری نکلی۔ مکمل کو نہ جانے کیوں حیا پر غصے سے بڑھ کر رنج لاحق تھا، شاید اس لیے کہ وہ ارسل جیسے پیارے انسان کی محبت کے قابل نہ ہو کر بھی اس کی محبت تھی۔ حیا کے چہرے کی ناگواری اور ضبط کیا طے صاف دکھائی دیا تھا۔ تم جو مرضی کرو، جو مرضی کہو مکمل بی بی، عبید کو میرا ہونا پڑے گا اور تم یوں ہی منہ دیکھتی دیکھتی خاک ہو جاؤ گی۔ میری وحشت ناک عادت سے تو تم واقف ہو چکی ہو کہ اب حیا کسی کو مارنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گی۔ اگر عبید میرا نہ ہوا تو میں اسے تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ حیا اسے صاف صاف لفظوں میں دھمکا رہی تھی۔ مکمل کا دل لمحے کو پتھر ہوا تھا۔ دل میں وہ ابھی تک حیا کی ہدایت کے لیے دعا گو تھی۔ جو مرضی کر لو، عبید تو نہیں تمہیں دوں گی۔ ان کا سایہ بھی صرف مکمل کا ہے، باقی تم اپنے برے کاموں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا بہت بھیانک انجام ہوگا۔ اور دو محبت کرنے والے لوگوں کو الگ کرنے کی سزا بھی محبت بہت ظالم طریقے سے لے گی۔ میں یہ معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ اگر تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہو تو جاؤ بگاڑ لو۔ حیا تو اسے ڈرانے اور دھمکانے آئی تھی مگر مکمل کا ایسا پرسکون تاثر تو اسے تن بدن میں شعلے جلا گیا تھا۔ ایک گہرائی سی پھٹ پڑنے والی نظر مکمل پر دھرے وہ پیر پٹکی باہر نکلی اور دروازہ بری طرح بجا کر گئی تھی۔ مکمل کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی دکھ سا ابھرا تھا۔ نظر خود ساختہ سی سامنے دیوار پر عبید کی لگی تصویر پر گئی تو آنکھیں مزید رنجیدہ ہوئیں۔ اللہ مجھ سے آپ کو کبھی دور نہیں کریں گے کیونکہ مکمل کی زندگی کی روانی کا یہ وسیلہ میں اثر رکھیے گا۔ اپنی آنکھوں کی نمی اپنے ہاتھ سے جذب کیے وہ دل سے دعا گو تھی اور اس کی یہ دعا مکمل کی زندگی کی ہر دعا سے افضل اور قابل قبول تھی۔ یا میرے اللہ، عبید تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ سب سے بڑا جھٹکا تو ارسل کو لگا جب عبید نے اسے حیا کے کرتوت بتائے۔ بیچارہ اپنا سر تھامے رولنگ چیئر پر گرنے کے انداز میں ہلکان ہوئے بیٹھا تھا اور عبید تو یوں تھا جیسے اس لڑکی پر
سخت نالا ہے اور اسے مار دینا چاہتا ہے، مگر وہ بہت مجبور تھا۔ ایک طرف یہ کمینہ ارسل اور پھر ماں باپ کی تربیت اور گھر کی عزت۔ بھلے وہ جذباتی تھا مگر پھر بھی وہ بد دماغ ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایسا ہی کر چکی ہے۔ اس نے مکمل کے سوپ میں نیند کی گولیاں ڈالی تھیں، اسے مارنے والی تھی اور مجھے زندہ درگور کرنے والی تھی۔ تمہاری وہ جلاد محبوبہ، ایک بات تو بھی میری کان کھول کے سن لے، حیا کے لیے اب ارسل کو وارننگ دے رہا تھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھا۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارسل کے چہرے پر بھی ہوش میں آتے ہی ناگواری اور تکلیف ابھری تھی۔ اب تو بتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کیا اس کا یہ جرم قابل معافی ہے؟ محبت تو ہم نے سب نے یک طرفہ کی تھی، پھر اس کی محبت ایسی درندہ صفت کیسے ہو گئی؟ ارسل، عبید نے بہت دکھ لیے اپنے چہرے کی تلخی کیے سوال کیا تھا۔ ارسل کا دل نہ جانے کیوں اس بات پر شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تو کچھ مت کر، اب جو کرے گا ارسل منظور کرے گا۔ اور سن، میرے دل سے اس ستمگر کا احساس نہیں جا سکتا، بھلے وہ مجھے مار دے، میں اب اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ ارسل کے اندر بھی ہمت جاگی جو عبید کو واقعی ساخت کر گئی تھی۔ تم مجھ سے جوتیاں مت کھا لینا، اب وہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، بخش دے اپنی جان اور دفع کر اسے۔ عبید تو اب ارسل کا بھی گلا دبوچنے والا دکھائی دیا تھا۔ ایک تو مظالم کے ریکارڈ توڑ رہی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ جس کو رہنمائی کے شدید اٹیک آ رہے تھے۔ نہیں عبید، اسے بخش دیا تو خود سے نظر نہیں ملا پاؤں گا۔ اب ایک ارسل منصور ہی ہے جو اسے تم سب کی زندگیوں سے نکال سکتا ہے۔ یہ بلا مجھے اب ہر صورت اپنے سر لینی ہوگی۔ ارسل کی بات پر عبید تو اپنی جگہ جم چکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے شدید جھٹکے سے باہر نکل چکی تھیں۔ اسے ارسل واقعی اس دنیا کا 8واں عجوبہ لگا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ ارسل کو اپنے مقابل کیے سختی سے گھورا تھا۔ اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم تجھے اس موت کے دہانے پر نہیں کھڑا کر سکتے ارسل۔ پاگل پن کی ساری حدیں کیا تم دونوں نے ہی پار کرنی ہے۔ وہ حیا اگر کہیں سے دھل کر بھی آ جائے تب بھی تیرے پیروں کی خاک جیسی ہے۔ خود پر یہ ظلم مت کر۔ عبید تو ہونک زدہ سا اس پر اچرتی نگاہیں گاڑے تنبیہ کرتے بولا تھا اور کہا کہ صحیح پر کم از کم ارسل اسے خاک سمجھ کر اڑا نہیں پائے گا۔ تجھے پتا ہے عبید، اگر میں اس سٹیج پر اپنی محبت سے دستبردار ہوا تو مجھ سے بڑا منافی کوئی نہ ہوگا۔ اسے ابھی تو میری ضرورت ہے یار، وہ بھٹکی ہوئی ہے، اسے بھٹکا ہوا کیسے رہنے دوں؟ مجھے خود کے ساتھ اس آخری ظلم کی اجازت دے دے یار، پلیز۔ عبید کا دماغ معاف تھا، اسے کچھ سنائی نہ دیا کہ ارسل کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ عبید اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالتا، ارسل کا فون رنگ کیا تھا۔ میمونہ آنٹی کا نام دیکھ کر وہ دونوں ہی ٹھٹک چکے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد ارسل نے بہت نرمی لیے فون ریسیو کیے کہا۔ عبید کو تو رخ پھیرے اس ارسل کا سر کچل دینا چاہتا تھا جس پر پاگل پن کا دورہ نازل ہوا تھا۔ دوسری طرف میمونہ نے نہ جانے کیا کہا جس پر ارسل کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ میں کل آ جاؤں گا، ارسل نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ عبید نظروں میں خفگی اور برہمی لیے رخ پلٹ چکا تھا۔ میمونہ آنٹی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، ارسل نے فقط اتنا کہا اور رخ پھیرے مڑنے لگا۔ جب عبید نے اس کو بازو سے پکڑے اپنے روبرو کر کے اس کا چہرہ تھاما، نہ کر خود کے ساتھ ایسا، وہ لڑکی تیرے کسی رحم کے قابل نہیں ہے، مار دے گی تجھے۔ عبید کی آنکھوں میں خوفناک تکلیف ابھری تھی۔ ارسل کے چہرے کا دکھ مٹ کر مسکراہٹ بنا تھا۔ اگر ایسا تو میرا مرنا افضل رہے گا، محبوب کے ہاتھوں زندگی نہ سہی موت تو مل جائے گی، فکر مت کر، اب اتنا بھی پاگل نہیں ہوں۔ اب حیا سے سارے بدلے لینے کا وقت ہے میری جان۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اسے مسز ارسل منصور بنائے ورلڈ ٹور پر نہ گیا تو میرا نام بھی ارسل نہیں۔ ارسل کی بدتیسی دیکھ کر عبید کا دماغ چکرایا تھا۔ اب تو اس کا دل ارسل کو ایک لات اور 2-3 مکے مارنے کو کیا تھا۔ یہ بندہ تو واقعی شہید ہونے کا پلان بنا چکا تھا۔ اوہ تو مینٹل ہے کیا؟ عبید کی اس قدر معصوم جھنجھلاہٹ پر ارسل ہنسی کے دورے میں ڈوب چکا تھا۔ عبید کا دل مزید بجھ گیا تھا۔ ہاں ارسل ایک نئی تاریخ رقم کرنے والا ہے، تو بس دیکھتا جا۔ ہاں سچ جو چیز میں دینے آیا ہوں وہ تو تیرے بم جیسے انکشاف میں بھول ہی گیا۔ اگلے ہی لمحے ارسل کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتا ہوا بولا جس پر عبید جلی شکل بنائے ارسل کو گنجا کر دینے کی حد تک غضبناک ہوا تھا۔ یہ میری اور مما کی طرف سے تیرے اور مکمل بھابھی کے لیے دبئی ہنی مون ٹرپ۔ 1 ہفتے بعد تجھے یار کی شادی کے لیے واپس آنا ہوگا۔ اور ہاں سن، یہ پورا ہفتہ میں بہت بیزی رہوں گا اپنی پلاننگ میں، اس لیے آپ جناب مجھے کال کی زحمت مت کیجیے گا۔ اپنا سارا وقت تو نے میری سویٹ بہن کو دینا ہے۔ ارسل تو اسے شوقس پہ شوقس دیے جا رہا تھا۔ یہ ہنی مون ٹرپ اصل میں نمرا نے گفٹ کیا تھا اور اتفاق سے کل رات کی فلائٹ تھی۔ عبید کو ابھی تک ارسل پر غضب چڑھا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ جلے منہ کے ساتھ بولتا ہوا عبید اسے واقعی بہت پیارا لگا تھا۔
اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دے مجھے اجازت. اللہ حافظ.